بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 اگست ہے اور دن ہفتے کا دو اہم ایشوز پر بات کرنی ہے۔ علیمہ خانم صاحبہ کے بیٹے، ان میں سے ایک بیٹے کو پہلے اغوا کیا گیا، پھر اس کی گرفتاری ظاہر کر دی گئی، تو یہ اغوا جو ہے یہ گرفتاری میں کیسے بدلا، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا پہلے بات کر لیتے ہیں، خالد جمیل صاحب ہمارے جرنلسٹ ہیں، بہت بہادر ہیں، بہت اپرائٹ ہیں۔ وہ پہلے کسی ٹی وی چینل میں نہیں ہے اور ان کا نام بھی اس لسٹ میں ہے جس لسٹ میں شامل صحافیوں کو کہیں پر روزگار نہیں مل سکتا۔ وہ جاب لیس ہیں، لیکن وہ اپنے موقف پر اپنی بات پر ڈٹ کر بات کرتے ہیں، جرأت اور بہادری سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، بعض چیزیں بالکل ہمیں کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنی چاہیے، چاہے میں ہوں، کوئی اور دوست ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ ہم غلطی نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ غلط تنقید نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی ہم سے ایسی غلطی نہ ہوئی ہو کہ ہم نے کوئی فیک چیز جو ہے وہ رپورٹ کر دی ہو۔ لیکن ہمارا کہنا صرف یہ ہے کہ جو بھی کسی نے ہم سے حساب لینا ہے، جواب لینا ہے، وہ قانون کے مطابق لے، قانون کے مطابق کارروائی کریں، جو پروسیس ہے اس کے مطابق کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سچ سننے کی جو ہے وہ عادت بنائیں، سچ سننے کی جرأت پیدا کریں۔ جب ملک کے اندر آئین اور قانون نہیں ہے تو یہ کہا جائے گا کہ ملک کے اندر آئین اور قانون نہیں ہے۔ جب انسانی حقوق کی پامالیاں ہوں گی تو بتایا جائے گا کہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں۔ جب 17 سیٹر پارٹی کو اقتدار پہ مسلط کیا جائے گا تو ہم کہیں گے یہ 17 سیٹر پارٹی کے اقتدار ہے۔ جب پاکستان کے اندر کسان کا 2200 ارب کا ایک سال میں نقصان ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ کسان کا 2200 ارب کا ایک سال میں نقصان ہوا ہے۔ جب پاکستان کی فیکٹریاں، ملیں، صنعتیں بند ہوں گی تو ہمیں بتانا پڑے گا۔ میں کئی بار ایک چیز کہہ چکا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ عمران ریاض نہ بولے، محیط پیرزادہ نہ بولے، صابر شاکر نہ بولے، سمیع رحیم نہ بولے، سبی کاظمی نہ بولے، یہ خالد جمیل نہ بولے، کوئی بھی نہ بولے، طارق متین نہ بولے، سمینہ پاشا نہ بولے، کوئی بھی نہ بولے۔ یہ سیاست.پی کو آپ نے 800-900 دن ہو گئے پاکستان میں بلاک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ سارے یوٹیوب چینل بند کر دیں، آپ ان سب کو خاموش کروا دیں، لیکن پھر بھی ہر پاکستانی کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ہر بندہ گھر کا، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ گھر کا کرایہ دیتے ہیں، وہ بجلی کا بل دیتے ہیں، وہ گیس کا بل دیتے ہیں، وہ بچوں کی فیس دیتے ہیں، وہ جو ٹرانسپورٹیشن استعمال کرتے ہیں وہ پیٹرول اور ڈیزل ڈلواتے ہیں۔ وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی گھر میں سے بیمار ہو، ہاسپٹل جائیں تو ان کو وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ جو بیمار ہیں ان کے لیے میڈیسن لیتے ہیں تو جا کے اور میڈیسن میڈیکل سٹور سے خریدتے ہیں۔ ہر پاکستان کوئی کام پڑ جاتا ہے سرکاری دفتر میں جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ناانصافی ہو جائے عدالتوں میں جاتے ہیں۔ ہر پاکستانی پاکستان کے ہر معاملے سے پریکٹیکلی گزر رہا ہے۔ جن ایریاز میں، جن علاقوں میں انٹرنیٹ نہیں ہے، لوگ یوٹیوب نہیں سنتے، کیا وہاں لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا؟ تو لوگوں کو پتا ہے۔ جہاں تک بات ہے خالد جمیل صاحب کی، ان کو نوٹس کرنا چاہیے تھا، جو چیز قابل اعتراض تھی ان کا موقف سنا جاتا، اس کے بعد جو کارروائی تھی وہ کی جاتی۔ آپ یہاں آج کل بہت قرآنی آیات کے حوالے دیے جاتے ہیں، بہت کاج، اور ہم ہیں بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو مجھے بتائیں کہ میں آج اگر کہنا شروع کر دوں کہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ آئینی حکومت ہے، قانونی حکومت ہے، لوگ اس کو لے کر آئیں، تو کیا میرے اوپر قرآن مجید کی وہ آیت کا عمل نہیں ہوگا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو؟ کیا کہ میرے لیے یہ کوئی وعید نہیں ہوگی؟ میرے لیے قرآن کا یہ حکم میرے اوپر نافذ نہیں ہوتا؟ آج اگر میں کہہ دوں جسٹس جائیہ افریدی اور اس کے نیچے عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، کیا میرے اوپر اللہ کی لعنت نہیں ہوگی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا لوگ نہیں دیکھ رہے کہ عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں، مسئلہ پاکستان کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ناجائز باتوں پہ بات کر رہے ہیں۔ ہمیشہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ سچ بولیں گے تو آپ کو مسئلہ ہوگا، اور ہم لوگوں نے ماضی میں غلطیاں کی، ہمیں بہت جلدی احساس اور ادراک ہو گیا اب، اور ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں۔ لاپتہ افراد کو ہم جسٹیفائی کرتے تھے، بلوچ لاپتہ افراد کو ہم جسٹیفائی کرتے تھے، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ میں اپنا اس کو زمانے جاہلیت کہتا ہوں کہ ہم غلط چیزوں کو جسٹیفائی کرتے تھے۔ ہاں، میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ ہمیں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پی ٹی آئی کا اقتدار آنا ہی آنا ہے، عمران خان کی حکومت آنی آنی ہے۔ جب پاکستان کے 80-90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، سرنڈر نہیں کر رہے، اس نظام کو نہیں مان رہے، اس نظام کو تسلیم نہیں کر رہے، تو عمران خان کو اقتدار تو دینا پڑے گا۔ اگر عمران خان تحریک انصاف اقتدار میں آ جاتے ہیں اور دوبارہ ان کے دور میں اسی طرح سے کوئی جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں اور ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، تو آپ ہم پہ لعنت بھیجیے گا اور کہیے گا کہ یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماضی سے سبق سیکھا، انہوں نے سبق نہیں سیکھا۔ اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اب جب اقتدار میں آئے گی تو یہ وہ والی پی ٹی آئی ہوگی جو پہلے والی پی ٹی آئی تھی۔ اس وقت 6 جماعتوں کی حکومت اتحادیوں کے ساتھ مل کے عمران خان کو اقتدار دیا گیا، اور پھر سمجھ آئی کہ کیوں عمران خان کی سیٹیں 2018 کے الیکشن میں کم کی گئی تھیں کہ اس کو سادہ اکثریت نہ ملے، جس کو 5 جماعتوں کے ووٹوں سے وزیر اعظم جو تھا، اس کے باوجود وہ کمپرومائز اس حد تک نہیں کر رہا تھا۔ ابھی شریف خاندان نے کیا کیا؟ تو جب وہ اس وقت 2 تہائی اکثریت ہے، اس کے پاس 3/4 ہے، تو وہ کیسے کمپرومائز کرے گا؟ تو یہ خالد جمیل صاحب کے حوالے سے بات تھی۔
اور آج جو بھی اس کی پروسیڈنگ ہوگی آپ کو بتائیں گے. دیکھیں اس کے بعد آ جائیں کہ علیمہ خانم صاحبہ کے بیٹے شاریز خان کو جو ہے وہ گھر سے اغوا کیا گیا, ان کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا. اور اغوا کیوں کیا گیا اس کی ممکنہ وجوہات آپ کو بتاتا ہوں. کیا ان کو اغوا گیا, اور مجھے جو لگتا ہے وہ پلان یہی تھا کہ ان کو جبری طور پہ گمشدہ کر دیا جائے اور 10 12 14 دن ان کا کوئی پتہ نہ ہو, اور 14 15 دن اس اذیت اور کرب سے علیمہ خانم, ان کی پوری فیملی, نورین نیازی صاحبہ جن کے بیٹے پہلے ہی ملٹری کسٹڈی سے آپ کو لاکھپت جیل میں آئے ہیں, اور حسان نیازی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے, اور کہ ڈاکٹر عظمیٰ کو اور ان ساروں کو تکلیف دی جائے اور پوری جو ہے وہ توجہ اس طرف ہٹا دی جائے اور ایک خوف پھیلا دیا جائے. کیا ان کو اغوا گیا تھا شاریز خان کو, لیکن ہوا یہ کہ ویسے تو سارے کیمرے توڑ دیے گئے تھے, ایک کیمرہ بچ گیا تھا, وہ شاید اغوا کاروں کو جو تھے حملہ آور, ان ڈاکوؤں کو, ان چوروں کو, اس نظام کے گماشتوں کو اور ان اغوا کاروں کو, جبری گمشدہ کرنے والے اعلی کاروں کو وہ کیمرہ نظر نہیں آیا. جب وہ نظر نہیں آیا تو اس وقت اس کیمرے کی جو فوٹیج ہے اس کی وجہ سے اغوا کاروں کی شکلیں واضح ہو گئیں. کیونکہ اس سے پہلے آپ ایک چیز دیکھیں, رانا ثناءاللہ شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں آتا ہے اور کہتا ہے میں نے پولیس چیف سے پتہ کیا ہے, پولیس چیف کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے شاریز خان کو اریسٹ نہیں کیا. یہ ہے رانا ثناءاللہ جو شہباز شریف کے سب سے کلوز ہے, جو اس نظام کے اداروں ایجنسیوں کے سب سے کلوز ہے. رانا ثناءاللہ جو پولیس کے چیف کو فون کر کے لاہور کے چیف کو پوچھتا ہے اور وہ کہتا ہے ہم نے نہیں اٹھایا, تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا تھا, ان کو ریکارڈ پہ نہیں لانا تھا. لیکن جب اغوا کاروں کی تصویریں ویڈیو سامنے آ گئی تو چند منٹ کے اندر اعتراف کرنا پڑا اور جھوٹ کیا بولنا پڑا کہ ان کو 9 مئی میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے, اور کتنے دن بعد, 9 مئی سے 836 دن بعد اغوا کیا گیا اور ان کی پھر گرفتاری ظاہر کی گئی. اور پھر ان کی جو سلمان راجہ صاحب یا دیگر جو لیگل ٹیم پیش ہوئی عدالت میں, انہوں نے ثابت کیا کہ وہ 9 مئی 2023 کو چترال میں تھے. کل آپ نے جو ان کی اہلیہ ہیں ان کا آپ نے ٹویٹس دیکھے ہوں گے, ان کی اہلیہ کے ان کے آپ ٹویٹس دیکھے ہوں گے جس میں انہوں نے وہ سارا دکھایا ہے کہ وہ 9 مئی کو چترال میں موجود تھے. لاہور سے 750 کلومیٹر وہ دور تھے, کور کمانڈر ہاؤس سے 750 کلومیٹر دور تھے, لیکن یہ کیا گیا ہے. پھر کل جب ان کے دوسرے بیٹے جو ہیں وہ شیر شاہ جو ہیں وہ کل جب وہاں سے اپنے بھائی کی سماعت اٹینڈ کر کے واپس آ رہے تھے, ان کو بھی اٹھا لیا گیا اور ان کی بھی رات لیٹ نائٹ جو ہے وہ گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیٹا علیمہ خانم صاحبہ کا 836 دن بعد اٹھایا گیا, دوسرا 837 دن بعد, اور پھر جج منظر علی گل جس نے اس سے پہلے بے گناہوں کو سزائیں دی ہیں, اور عمران خان کا ایک سیکیورٹی گارڈ جو دن وہاں پہ تھا 9 مئی کے دن اسلام آباد میں تھا, اس کو لاہور میں موجودگی ثابت کر کے منظر علی گل نے سزا سنائی ہے 10 سے 14 سال کی. تو اس منظر علی گل نے کل 8 دن کا ریمانڈ دیا ہے, حالانکہ اس نے ایک بار نہیں پوچھا, اس کو پوچھنا چاہیے تھا کہ 836 دن آپ کہاں تھے. ان کے بارے میں, شاریز کے بارے میں ڈان رپورٹس لکھ رہا ہے, ڈان کی پہلے رپورٹس موجود ہیں, ان کے بارے میں انڈیپینڈنٹ اردو باقی سارے ادارے لکھ رہے ہیں, ان کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے کہ یہ کتنا پاکستان کا قابل فخر نوجوان ہے, ایتھلیٹ ہے, کتنی یہ محنت کر رہا تھا پاکستان کا پرچم بلند کرنے کے لیے, پاکستان کی عزت بڑھانے کے لیے, پاکستان کا مقام بڑھانے کے لیے. لیکن اس وقت ہمیں ضرورت ایسے لوگوں کی نہیں ہے جو پاکستان کی عزت میں اضافہ کریں. اس وقت ہمیں ضرورت ان لوگوں کی ہے کہ جو پاکستان کو کمزور کریں. وہ ہمارے ہیروز ہیں, ان کو ایوارڈز دیے جائیں گے. جو جھوٹ بولیں, جو اس نظام کو سپورٹ کریں, اس نظام کے جبر, بربریت اور فسائیت کو جو ہے وہ سپورٹ کریں, جھوٹ بولیں کہ عدالتیں آزاد ہیں, اور ہر وہ چیز جو پاکستان کو کمزور کر رہی ہے اس کو درست قرار دیں, ان لوگوں کو ایوارڈز دیے جائیں گے, ان لوگوں کی یہ نظام رسپیکٹ کرے گا. لیکن بات یہ ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پاکستان کے لوگ آج دیکھ لیں گے کس کی عزت کرتے ہیں. مجھے بتائیں, جو عہدوں پر بیٹھے ہیں یا جن کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے. دیکھیں آپ, میں دیکھتا ہوں جب کہ لوگوں کی محبت ان لوگوں کے ساتھ جو آج عہدوں پہ نہیں ہے, جن کو عہدے چھوڑنے پڑ گئے. میں کئی بار آپ کو مثال دیتا ہوں, یاز الحسن صاحب دیکھیں, آپ مظاہر اکبر نقوی صاحب دیکھیں, آج بھی لوگوں کے دل میں ان کی رسپیکٹ ہے. لیکن وہ لوگ جو آج عہدوں پر بیٹھے ہیں لیکن ناانصافی کر رہے ہیں, وہ آج کہیں جا کے ڈھابے پہ چائے نہیں پی سکتے. یہ حالات ہیں. تو وہ یہ مطلب وہ ہے نا کہ اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر. عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا. پیسے سے عزت اگر خریدی جاتی ہوتی تو اس وقت جتنے لوگ عہدوں پر بیٹھے ان سے بڑا معزز جو ہے وہ کوئی نہ ہوتا.